نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس پر سائنٹیفک دلائل کیا ہیں؟ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے اللہ پر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی ہونے کے سائنٹیفک دلائل دیے ہیں۔ جن حضرات نے ہماری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی وہ ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر جو دوسری قسم ہے دلیل کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں، اس پر ہم چند باتیں کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ثابت ہوتے ہیں۔ 4 بڑے اعمال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، 4 بڑے اعمال ہیں۔ پہلا، عبادت اتنی زیادہ کرتے تھے کہ پیر مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ عبادت اتنی زیادہ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سوج جاتے تھے۔ اتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات کرتے تھے کہ پوری رات، آدھی رات اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے اور نماز میں مشغول رہتے تھے۔ صحابہ فرماتے تھے، یا رسول اللہ، آپ تو بخشائے ہیں، اللہ پاک نے آپ پر بشارت دی ہے کہ آپ بخشائے ہیں، پھر بھی آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں کرتے ہیں عبادت میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میرے بھائی دوستو، کہ اللہ کی عبادت اتنی زیادہ کرنا یہ کوئی عام انسان کے بس کی باہر کی بات ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس لیے عبادت بہت زیادہ کرتے تھے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے مخلوقات کے تعلق سے، یعنی کہ لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا تھا آپ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں، سنت میں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ستانے والوں پر بھی احسان کرتے تھے، اپنے دشمنوں پر بھی احسان کرتے تھے، کہ جو آپ کو ستاتا تھا، جو آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا، اس کے لیے بھی آپ دعائیں کرتے تھے، اس کو بھی آپ نوازتے تھے، اس کو بھی عطا فرماتے تھے۔ کہ فتح مکہ میں مشرکین اور کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں دے دی، اونٹ دے دیے، پیسے دے دیے، جتنا کچھ بھی تھا سب، مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں دیا، ساری چیزیں مشرکین کو دیے، مکہ والوں کو دیے۔ اور مکہ والوں نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، کتنا پریشان کیا، کتنے ساتھیوں کو شہید کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر انہوں نے ستایا و مارا، ہر چیز کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا احسان کیا کہ فتح مکہ میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مکہ والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لیتے، کہ ہمارے گھروں سے نکالا، ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا، ہمارے بیٹیوں کو شہید کیا، ہمارے ساتھ کتنا ظلم کیا، تو آج ہمارے پاس حکومت آ گئی ہے تو تم سب کو قتل کریں گے۔ ہونا تو یہی چاہیے، انصاف تو یہی تھا کہ انہوں نے ظلم کیا تو ہم ان کو سزا دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو مال دیا اور سب کو معاف فرما دیا۔ تو یہ کتنے بڑے جگر کی بات ہے کہ اپنے ستانے والوں کو معاف کرنا اور ان پر احسان کرنا۔ تو یہ کسی نبی کا ہی کام ہو سکتا ہے، کوئی عام انسان کے بس کی باہر کی بات ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو پسند بھی نہیں کیا، اللہ پاک نے آفر دیا کہ اے نبی جی، آپ کہو تو میں آپ کے لیے پہاڑ سونے کے بنا دوں جو آپ کے ساتھ رہیں، اتنی زیادہ آپ کے پاس دولت ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے اللہ، میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، جس دن کھاؤں اس دن تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن بھوکا رہوں تجھ سے عاجزی کروں۔ تو دیکھو، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی کو پسند کیا اپنی امت کے لیے، کہ ہماری امت غریب رہے گی تو ہم کو دیکھ کر زندگی بتائے گی۔ تو یہ کتنے بڑے جگر کی بات ہے کہ خود غریبی کو پسند کرنا، کہ آپ مکہ فتح ہونے کے بعد بھی آپ کے گھروں میں فاقے ہوتے تھے، آپ چاہتے تو سونے کا محل بنوا لیتے، عیش و عشرت کی زندگی اختیار کر لیتے، اللہ کی طرف سے آفر تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی کو پسند کیا۔ آج دنیا میں جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں، جتنے بھی جھوٹے یا فراڈی لوگ ہیں، وہ دولت کو جمع کرتے، عیاشی اور عیش و عشرت کو جمع کرتے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی اور پریشانی کو پسند کیا، ایک نبی ہونے کی دلیل ہے۔ تو آپ نے نہ دنیا کو پسند کیا اور نہ ہی دنیا کو استعمال کیا۔ 4 اعمال ہوئے
کہ اللہ کے ساتھ عبادت اتنی زیادہ کرتے تھے کہ پیر مبارک سوج جاتے تھے۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دشمن پر بھی احسان کرتے تھے۔ تیسرا، آپ نے دنیا کو پسند نہیں کیا۔ چوتھا، استعمال بھی نہیں کیا کہ آپ بادشاہ ہیں پھر بھی آپ کا گھر چھپڑ کا ہے، آپ چھپڑ کے نیچے اپنی جھوپڑی میں انہوں نے پوری زندگی بتائی، کوئی اور عیش و عشرت کا سامان استعمال نہیں کیا، غریبی اور تکلیف کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہت کی۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے کہ کتنے بڑے جو ہے سچائی اور کتنے بڑے اچھائی اور کتنے بڑے ذکر کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود 8 دن بھوکے رہتے تھے، دوسروں کو کھلاتے تھے۔ تو یہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ میرے بھائی دوستو بزرگو، اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرمائیں۔ سنت ہی اللہ کو پسند ہے۔ سنت پہ چلنے والا اللہ کا ولی ہے، اور سنتوں کو چھوڑنے والا کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے یہ بات قرآن پاک میں فرمائی ہے کہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے، یعنی اللہ سے جو محبت کا دعویٰ کرے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، یعنی سنتوں پر عمل کرے، وہی سچا اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اور وہی سچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ دین کی دعوت، دین کی بات دوسروں کو پہنچانا، دین کی دعوت کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا، مقامی محنت کرنا، یہ ہمارے نبی کی سب سے بڑی سنت ہے۔ تو جو ہمارے نبی سے اور اللہ سے محبت کرتا ہے وہ دعوت کا کام ضرور کرے گا۔ جتنے بھی اللہ کے ولی دنیا میں گزرے ہیں، صحابہ گزرے ہیں، سب نے دین کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر دین اللہ کے راستے میں سفر کیا ہے۔ تو ہم بھی نیتیں کریں، ارادے کریں کہ ہم بھی اللہ کے دین کے لیے ہم سفر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔